کہاں میں ایک عام سی لڑکی اور کہاں وہ دنیا کا شہزادہ. کہاں ہو تم تمہارے بغیر میں مر جاؤں گا. ویلکم ٹو لیشو ٹیلز. یہاں ہے جادو بھری کہانیاں. اپنے نام کی کہانی بنوانے کے لیے کامنٹ کریں. یہ کہانی ہے عالیہ کی، جو لاہور کے ایک پر رونق محلے میں رہتی تھی. عالیہ کی گھنی لمبی زلفیں جب اس کے کندھوں پر گرتیں تو ایسا لگتا جیسے رات کا سایہ اتر آیا ہو. وہ تھوڑی صحت مند تھی، بالکل کسی قدیم شہزادی کی طرح، جہاں خوبصورتی کو وزن سے نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی سے ناپا جاتا تھا. لیکن عالیہ خود کو حسین نہیں سمجھتی تھی. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اکثر سوچتی، میں ایسی کیوں ہوں؟ کیا کبھی میں بھی کسی کی خوابوں کی رانی بن سکوں گی؟ عالیہ کا دن سورج نکلنے سے پہلے شروع ہوتا تھا. گھر میں 2 بڑے بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی اور اس کی بھابیاں بھی وہیں رہتی تھیں. بڑی بہن آسیہ اپنے گھر کی تھی، اس کے بھائی اپنے کاموں میں مصروف رہتے. اتنے بڑے کنبے میں سب سے پہلے جو نام پکارا جاتا وہ عالیہ کا ہوتا. عالیہ، چائے بنا دو. عالیہ، صفائی کون کرے گا؟ عالیہ مسکراتی اور چپ چاپ ہر کام سمیٹ لیتی. وہ تھک جاتی، اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے، لیکن اس کا دل ایک پرستان تھا جہاں تھکان کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی. اس پرستان کا راستہ اس کی سب سے چھوٹی بہن ساجدہ دکھاتی. ساجدہ پورے گھر میں اکیلی تھی جو عالیہ کی خاموشی کو سمجھتی تھی. ایک دوپہر جب عالیہ کچن میں کھڑی پسینہ بہا رہی تھی، ساجدہ بھاگی بھاگی اندر آئی اور اپنا فون عالیہ کے سامنے کر دیا. اسکرین پر BTS کا تائہنگ وی اپنی جادوئی مسکراہٹ کے ساتھ ونٹر بیئر گا رہا تھا. دیکھو آپی، آپ کا شہزادہ، ساجدہ نے محبت سے کہا. عالیہ کے تھکے ہوئے چہرے پر ایک ایسی رونق آئی جیسے کسی نے اندھیری رات میں ہزاروں چراغ جلا دیے ہوں. وی کی گہری سکون بخش آواز اور اس کی جادوئی آنکھیں عالیہ کے سارے دکھ دھو دیتی. عالیہ دل ہی دل میں وی کو پسند کرنے لگی، لیکن پھر وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھتی اور سوچتی، کہاں وہ دنیا بھر کا شہزادہ اور کہاں میں پاکستان کی عام سی لڑکی. اسے تو میرا نام بھی معلوم نہیں ہوگا. ایک رات پورا گھر سو رہا تھا. عالیہ چھت پر گئی. ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور اس کے لمبے بال ہوا میں لہرا رہے تھے. اس نے کانوں میں ایئر فونز لگایا اور وی کا گانا سویٹ نائٹ چلا دیا. عالیہ نے آنکھیں بند کر لیں. اسے محسوس ہوا جیسے آسمان کے تارے اس کے چاروں طرف رقص کر رہے ہوں. اس نے تصور کیا کہ وی اس کا ہاتھ تھامے ہوئے ہے اور اس سے کہہ رہا ہے، "You are beautiful just the way you are." عالیہ کی آنکھ سے آنسو ٹپکا جو چاند کی روشنی میں ہیرے کی طرح چمکا. اسے نہیں معلوم تھا کہ دنیا کے دشوار راستے کبھی کبھی معجزے کی طرف بھی لے جاتے ہیں. وہاں ساؤتھ کوریا میں وی دنیا کی چکا چوند سے تھک چکا تھا. وہ ایک ایسا دل ڈھونڈ رہا تھا جو سچا ہو، جو اس کی شہرت سے نہیں بلکہ اس کی روح سے پیار کرے. ان دنوں BTS ایک نئے ٹیلنٹ پروجیکٹ کے سلسلے میں پاکستان کے ٹور پر آیا تھا. ساجدہ نے ایک آن لائن کہانیوں کا مقابلہ دیکھا جس کا انعام BTS سے ملنا تھا. ساجدہ نے چوری چھپے عالیہ کی لکھی ہوئی خوبصورت اردو نظم اور عالیہ کی ایک پیاری تصویر جس میں وہ اپنی لمبی زلفوں کے ساتھ دھوپ میں کھڑی تھی اس مقابلے میں بھیج دی. نظم کا عنوان تھا، "7 سمندر پار شہزادہ". کچھ ہفتے گزر گئے. ایک شام جب عالیہ بھابھیوں کے لیے کپڑے استری کر رہی تھی، ساجدہ چیختی ہوئی کمرے میں آئی.
आपी, आप जीत गईं। बीटीएस ने आपकी नज़म चुन ली है। हमें लाहौर के हॉल में उनसे मिलने का वीआईपी पास मिला है। आलिया का दिल जोर से धड़कने लगा, उसके हाथ कांपने लगे। क्या ये सच है? मुलाकात का दिन आया। आलिया ने एक खूबसूरत ग्रीन कलर का ड्रेस पहना जिस पर बहुत प्यारी गोल्डन एम्ब्रॉयडरी हुई थी। उसने अपने लंबे घने बाल खुले छोड़ दिए। जब वो आईने के सामने खड़ी हुई तो साजिदा ने उसके कान में कहा, आपी, आज तो आप किसी सल्तनत की शहजादी लग रही हैं। हॉल में दुनिया भर का हुजूम था। जब आलिया और साजिदा का नंबर आया तो वो स्टेज के पीछे एक खामोश हसीन नए सेट पर ले जाए गए जहां सिर्फ वी बैठा हुआ था। आलिया के कदम रुक गए। वी ने जैसे ही सर उठाया उसकी आंखें आलिया पर थम गईं। वी खड़ा हुआ। उसने आलिया की नज़म का वो कागज़ हाथ में पकड़ा हुआ था। वो धीरे धीरे आलिया की तरफ बढ़ा। आलिया ने शर्म और डर से अपनी आंखें झुका लीं। उसे लगा कि वो शायद अब भी मोटी और बदसूरत लग रही होगी, लेकिन वी ने उन नरम गहरी आंखों से आलिया को देखा और टूटे फूटे अल्फाज में कहा, योर वर्ड्स दे टच माई सोल एंड यू लुक लाइक अ क्लासिक पेंटिंग, ब्यूटीफुल। आलिया ने हैरत से आंखें उठाई। वी की आंखों में कोई बनावट नहीं थी, वहाँ सिर्फ सच्चाई थी। वी ने दस्ती तावान के तौर पर अपना हाथ आगे बढ़ाया। जब आलिया के हाथ वी के हाथ से मिले तो एक धीमी सी झंझनाहट दोनों के दिलों में उतर गई। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। वी और आलिया के दरमियान बाकायदा बातचीत का एक सिलसिला शुरू हो गया, जो पहले दोस्ती और फिर धीरे धीरे एक गहरे पाकीज़ा रिश्ते में बदलने लगा। वी को आलिया का सादगी पसंद मिजाज और उसका भोलापन भा गया था, जबकि आलिया को वी का नरम दिल। आलिया का घर वालों के सामने जो एतमाद खोया हुआ था वो वापस आ गया। अब जब घर वाले उसे आवाज़ देते तो उसके चेहरे पर मायूसी नहीं बल्कि एक रानी का एतमाद होता। उसे समझ आ गया था कि खूबसूरती जिस्म में नहीं बल्कि दिल की गहराई में होती है। 1 साल बाद वी ने आलिया के लिए एक गाना रिलीज़ किया जिसकी एनिमेटेड वीडियो में एक लंबे बालों वाली लड़की को चांद पर बैठकर मुस्कुराते हुए दिखाया गया था। आलिया ने छत पर खड़े होकर वो गाना सुना और इस बार उसके आंसू खुशी के थे, क्योंकि उसका शहजादा अब सिर्फ उसके ख्वाबों में नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी में शामिल हो चुका था। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें।